بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زنیرہ ہے۔ ایک مڈل کلاس گھرانے سے میرا تعلق ہے، جہاں لڑکیوں کی آواز دھیمی ہونی چاہیے، قدم محدود، اور خواب صرف نیند کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ یہ جملہ گونجتا تھا، عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیا ہے، تعلیم کا کیا کرنا؟ اور میں ان سب کے درمیان اپنی آنکھوں میں کتابوں کی روشنی لے کر کھڑی تھی، چھت پر بیٹھی چھوٹے چھوٹے ستاروں کو دیکھتی۔ دل میں ایک سوال ہوتا، کیا میں بھی ایک دن کچھ بن سکوں گی؟ میری 3 بہنیں تھیں، سب کی شادیاں جلدی ہو گئیں، ان کے نصیبوں کو قسمت کہہ کر قبول کر لیا گیا۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ اکثر اماں کہتی تھیں، اب یہ بھی جلدی ہی چلی جائے تو اچھا ہے، پڑھ لکھ کر کون سا نوکری کرنی ہے اسے۔ مگر مجھے کچھ اور ہی چاہیے تھا۔ مجھے اسکول کی عمارت سے محبت تھی، کالج کی گھنٹی کی آواز مجھے زندگی کی گواہی لگتی تھی۔ میٹرک مکمل کیا تو دل میں آگے پڑھنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی، لیکن جیسے ہی میں نے کہا، ابا میں کالج جانا چاہتی ہوں، تو گویا گھر میں زلزلہ آ گیا۔ ابا نے غصے سے اخبار پھینکا، آنکھوں میں وہی سختی، وہی پرانا حکم، پڑھنے کا شوق تمہیں کب سے ہو گیا؟ گھر میں جو کام سیکھنے چاہیے وہ نہیں آتے، اور باہر کی دنیا کی باتیں کر رہی ہو۔ میں چپ ہو گئی، جیسے الفاظ میرے گلے میں پھنس گئے ہوں۔ اماں نے بھی ساتھ دیا، زنیرہ ہمیں دنیا والوں کا سامنا بھی تو کرنا ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک آواز تھی، میرے بڑے بھائی کی، ابا اگر زنیرہ پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے دیں، زمانہ بدل رہا ہے، کم از کم اسے موقع تو ملنا چاہیے۔ سب خاموش ہو گئے۔ دادا نے بھائی کو گھورا، جیسے وہ خاندانی غیرت کا سودا کر رہا ہو، لیکن بھائی نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس رات وہ میرے کمرے میں آیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، زنیرہ تمہیں کالج بھیج رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارا ہر قدم ہمارے خاندان کی عزت ہوگا۔ تمہارے کردار پر انگلی اٹھی تو میری گردن جھک جائے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے، دل سے وعدہ کیا، بھائی آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ کالج کا پہلا دن ایسا تھا جیسے قید سے آزادی مل گئی ہو، نئی دنیا، نئے چہرے، نئی سانسیں۔ میں روز صبح تیار ہوتی، مگر اندر ایک جنگ ہوتی۔ کبھی گھر والوں کی باتیں ذہن میں گونجتی، کبھی اپنی خواہشیں دل میں ٹکرا جاتی۔ کالج میں کئی لڑکیاں میری طرح تھیں، اور کئی وہ بھی تھیں جو ہر دن کو معمولی سمجھ کر گزار رہی تھیں۔ میں ان سب کے بیچ خود کو الگ رکھتی تھی۔ مجھے پتا تھا یہ صرف تعلیم نہیں، یہ میرا حق ہے جو میں چھین کر لا رہی ہوں۔ 2 سال بعد جب کالج ختم ہوا تو یونیورسٹی کا خواب پلکوں پر سجنے لگا، لیکن جانتی تھی یہ اگلا قدم اور بھی مشکل ہوگا۔ میں نے ہمت کی، بھائی کے پاس گئی، دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، بھائی مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے پہلے سے جانتا ہو، پھر بولا، زنیرہ تمہیں پتا ہے یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے، دادا اور ابا کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی اگر آپ ساتھ ہوں تو سب آسان ہو جائے گا۔ وہ مسکرایا، جیسے اپنی بہن پر فخر کر رہا ہو۔ اگلے ہی دن گھر میں طوفان آ گیا۔ دادا نے کہا، یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا، نخرے کرتی لڑکیاں تو نافرمان ہو جاتی ہیں۔ ابا کا چہرہ سرخ، اماں پریشان، اور بھائی وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر دادا سے بولا، آپ جو چاہیں سوچیں، لیکن زنیرہ یونیورسٹی جائے گی، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ دادا نے صرف ایک بار بھائی کو دیکھا، جیسے برسوں کے روایات ٹوٹ رہی ہوں۔ مجھے یونیورسٹی میں داخلہ ملا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو کمزوری کے نہیں، جیت کے تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت کچھ الگ ہی تھی، اونچی دیواریں، خاموش راہداریاں، اور دروازے سے جھانکتے خواب۔ کالج سے یہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا، جیسے کتابوں کی زبان کچھ اور ہو، جیسے لوگ ایک اور دنیا کے ہوں۔ میں اندر سے گھبرائی ہوئی تھی، لیکن چہرے پر پر اعتماد نظر آنا ضروری تھا۔ پہلے دن کلاس میں داخل ہوتے ہوئے میری نظریں فوراً بورڈ کی طرف گئیں۔ سب طلبہ اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں چپ چاپ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، کتاب کھولی، لیکن ذہن ابھی گھر کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ چند دنوں میں چہرے پہچاننے لگے، کچھ دوستیاں بھی ہوئیں، اور ایک چہرہ ایسا تھا جو بار بار نگاہوں کے دائرے میں آتا، احمد۔ وہ خاموش طبع تھا، بہت زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا،
لیکن اس کی نظریں اکثر مجھے دیکھتی محسوس ہوتی۔ میں کبھی ان سے نظریں چرا لیتی، کبھی بے اختیار تھوڑا سا مسکراتی تھی۔ وہ میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھنے کی کوشش کرتا، میرے نوٹس مانگتا، کبھی لائبریری میں راہ میں آ جاتا۔ ایک دن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مجھے بولا، زنیرہ، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہنی ہے، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ میں ٹھٹک گئی، دل تیز تیز دھڑکنے لگا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس نیچے نگاہ کی اور آہستہ سے کہا، ایسی باتیں نہ کیا کرو احمد، یہ سب میرے لیے مناسب نہیں۔ احمد نے بس سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس دن کے بعد اس کی نظریں شرمندہ سے ہو گئی۔ وہ مجھ سے فاصلہ رکھتا، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی بات ابھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ کئی دن گزر گئے، احمد اب بات نہیں کرتا تھا، لیکن میں خود کو خالی سا محسوس کرنے لگی تھی۔ جب وہ نظر آتا تو دل عجیب سا دھڑکنے لگتا۔ کسی کو پسند کرنا شاید جرم نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے وہ سب کچھ تھا جو میرے گھر کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یونیورسٹی میں کئی ایسے لمحے آئے جب میں چاہتی تھی کہ احمد سے بات کروں، کچھ بتاؤں، لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی تھی۔ شاید میری خاموشی ہی میرا جواب تھی۔ ایک دن احمد نے پھر بات کی، زنیرہ، تم اگر صرف یہ بتا دو کہ میری جگہ کسی اور کے لیے ہے یا نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے چپ ہو جاؤں گا۔ میں نے بمشکل کہا، احمد، میری زندگی میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم میرے لیے کیا طے ہے، بس تم مجھ سے امید مت رکھو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس تھوڑی دیر مجھے دیکھا اور پھر پلٹ کر چلا گیا۔ اسی دوران گھر میں ماحول کچھ بدلا بدلا محسوس ہونے لگا۔ اماں چپ چاپ میرے لیے کچھ کپڑے سلوانے لگی، اور ایک دن اماں نے آ کر کہا، زنیرہ، تمہارا رشتہ آیا ہے، لڑکے والے بہت اچھے ہیں، ہم نے ہاں کر دی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے ہمت کی، صرف اتنا پوچھا، کون ہے وہ؟ اماں نے بتایا، تمہارے ابا کی دوست کا بیٹا ہے، اپنا کاروبار ہے، اچھے لوگ ہیں، تم خوش رہو گی۔ میں خاموش ہو گئی، کچھ کہہ نہیں سکی۔ احمد کا چہرہ نظروں کے سامنے آ گیا، وہ بے بس سا سوال جو اس نے مجھ سے کیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ میری زندگی کا وہ فیصلہ ہے جس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی، میں یونیورسٹی جاتی رہی، لیکن احمد سے نظریں نہیں ملتی تھیں۔ وہ کچھ دور ہو گیا تھا، شاید میری خاموشی کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ ایک دن کینٹین میں بیٹھے ہوئے اس نے دور سے مجھے دیکھا، اور پہلی بار مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں سوال نہیں، بس ایک خالی پن ہے۔ وہ آیا نہیں، کچھ کہا نہیں، صرف دور بیٹھ کر ایک بار میری طرف دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئے۔ اماں نے کہا، لڑکے والوں نے کہا ہے کہ لڑکی بہت خاموش طبع ہے، ہمیں یہی چاہیے۔ میں اندر ہی اندر ہنسی۔ وہ خاموشی جو میں نے سیکھ لی تھی اب میری پہچان بننے جا رہی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ میں لائبریری میں اپنی پسندیدہ کتاب واپس رکھنے گئی۔ اچانک احمد وہاں آ گیا۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ اس نے کہا، بس اتنا بتا دو، کبھی میری جگہ تمہارے دل میں تھی؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ہاں، لیکن وہ جگہ کبھی میری نہیں تھی۔ وہ مسکرایا، پہلی بار بغیر دکھ کے، اور بولا، پھر تم ہمیشہ خوش رہو زنیرہ، تم جیسی ہو ویسی ہی رہنا۔ میں نے سر ہلایا، کتاب میز پر رکھی اور باہر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ آج پہلی بار خود کو کسی اور کی ہونے جا رہی لڑکی کی طرح نہیں، بس ایک ایسی لڑکی کی طرح محسوس کیا جو دل کا پہلا دروازہ کھول کر خاموشی سے اسے بند بھی کر چکی تھی۔ شادی کے دن میں نے اپنے دل کے اندر موجود ساری آوازوں کو چپ کروا دیا۔ احمد کا چہرہ، یونیورسٹی کی عمارت، وہ آخری ملاقات، سب ذہن کے کسی کونے میں رکھ دیا۔ اب میرے سامنے ایک نیا سفر تھا، اجنبی چہرے، اجنبی رشتے، مگر یہ سب میرا مقدر بن چکا تھا۔ بارات جب آئی تو میرے دل میں سکون کے ساتھ ایک انجانی گھبراہٹ بھی تھی۔ نکاح ہوا، رسمیں پوری ہوئیں، اور میں اس گھر کی ہو گئی جہاں مجھے زندگی کا نیا چہرہ دیکھنا تھا۔ میرے شوہر فراز بالکل ویسے نہیں تھے جیسے میں نے سوچا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نرمی تھی، باتوں میں وقار، اور لہجے میں وہ اپنائیت جس کی مجھے کبھی امید نہیں تھی۔ رخصتی کے بعد جب میں نئے گھر آئی تو میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ گھر اب تمہارا ہے، جیسے چاہو سنوار لو۔ پہلی رات میں بہت خاموش تھی۔ فراز میرے پاس بیٹھے اور آہستہ سے بولے،
میں تمہیں وقت دوں گا زنیرہ، مجھے تمہیں سمجھنے کا شوق ہے، بدلنے کا نہیں۔ یہ جملہ میرے دل کے کسی کونے میں روشنی کی طرح چمکا۔ ان دنوں میں نے خود کو ایک نئی دنیا میں پایا۔ صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ تیار کرنا، ساس کے ساتھ باورچی خانے کی باتیں کرنا، دیور بہنوں کی فرمائشیں سننا، سب کچھ نیا اور اچھا لگنے لگا۔ فراز آفس سے آتے تو اکثر میرے لیے کوئی چھوٹی سی چیز لاتے، کبھی کتاب، کبھی چاکلیٹ، کبھی بس ایک پھول۔ وہ میری بات سنتے، میری رائے لیتے اور سب سے بڑھ کر میری خاموشیوں کو محسوس کرتے۔ ایک دن فراز نے کہا، زنیرہ، مجھے تمہارے چہرے کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ بہت پسند ہے جو تم ناشتہ بناتے ہوئے دیتی ہو۔ میں ہنسی۔ اس ہنسی میں کچھ جھجک تھی، کچھ شکر۔ میرے دیور کا نام حماد تھا۔ عمر میں کچھ مجھ سے چھوٹا ہی تھا، لیکن میں اسے ہمیشہ اپنے بھائی کی طرح دیکھتی تھی۔ وہ مجھ سے ہر چھوٹی بات شیئر کرتا۔ بھابھی، آج میرے دوست نے کہا تمہاری بھابھی بہت پیاری ہے۔ میں ہنس کر کہتی، جاؤ کتابیں پڑھو، تمہارے امتحان قریب ہیں۔ فراز کی 2 بہنیں بھی تھیں، عائشہ اور مریم، دونوں ابھی پڑھ رہی تھیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتی، ان کے بال بناتی، ان کے ساتھ ڈرامے دیکھتی۔ تھوڑے دنوں میں یوں لگا جیسے میں ہمیشہ سے یہاں ہوں۔ ایک دن اماں کی کال آئی۔ میں نے کہا، اماں، یہاں سب بہت اچھے ہیں، مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اماں نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہمیں بھی سکون ہے، تم خوش ہو۔ مہینے گزرتے گئے۔ ایک صبح جب طبیعت عجیب سی لگنے لگی تو ساس فوراً بولی، کیا خبر تمہاری زنیرہ؟ کہیں خوشخبری تو نہیں؟ اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی تو گھر میں جیسے تہوار سمجھ گیا۔ فراز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے دفتر سے چھٹی لی، میرے لیے پھل، دعائیں اور محبت لایا۔ میری ساس تو دن رات میرے لیے دعا کرتی رہتی، بیٹی، اللہ تمہیں نیک بیٹا دے، تمہارا سایہ ہمیشہ تم پر رہے۔ حمل کے دن کچھ مشکل بھی تھے، کچھ تھکن، کچھ طبیعت کی خرابی، لیکن فراز کا ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ پر ہوتا۔ رات کو جا کر پانی دینا، وقت پر دوا دینا اور ہر ممکن سہولت دینا، اس سب نے مجھے اندر سے مطمئن کر دیا۔ 9 ماہ کے بعد جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے لگا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ فراز کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھی جو کسی باپ کی پہلی جھلک میں ہوتی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، زنیرہ، تم نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ بیٹے کا نام ہم نے آیان رکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جب میری انگلی پکڑتا تو دل بھر آتا۔ فجر کی اذان کے وقت جب وہ آنکھیں کھولتا تو میں شکر کرتی۔ آیان کے پیدائش کے بعد زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ صبح اس کے رونے سے آنکھ کھلتی، دن اس کے کپڑوں، فیڈ اور مسکراہٹوں میں گزر جاتا۔ فراز آفس سے آتے تو سیدھا اسے گود میں اٹھاتے اور کہتے، بابا کا بیٹا کیسا ہے؟ آیان مسکراتا جیسے اس آواز کو پہچانتا ہو۔ ہفتے میں ایک دن فراز ہمیں باہر لے جاتے، کبھی پارک، کبھی آئس کریم پارلر، کبھی بس قریبی ریسٹورانٹ۔ ہم تینوں کے درمیان ایک معمول بن چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں مختصر لمحوں میں بڑی مکمل سی لگتی تھیں۔ ایک رات فراز نے کہا، اگلے مہینے کمپنی کی طرف سے اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہے، 2 دن کے لیے جانا پڑے گا۔ سوچ رہا ہوں واپسی پر تم دونوں کے لیے کچھ خاص لاؤں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہمیں صرف آپ کی واپسی چاہیے، باقی سب فالتو ہے۔ 2 دن بعد فراز گیا۔ جاتے جاتے آیان کو چوم کر بولا، بابا جلدی واپس آئیں گے، ماما کا خیال رکھنا، سپاہی بن کر۔ اگلے دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے ٹی وی پر ایک خبر چلی، ہائی وے پر تیز رفتاری کے باعث کار اور ٹرک کے درمیان خطرناک تصادم، 2 افراد موقع پر جاں بحق۔ میرے دل نے عجیب سے گھبراہٹ محسوس کی۔ چند لمحے بعد فون بجا، نام انجان تھا۔ آواز آئی، کیا مسٹر فراز کی بیوی بات کر رہی ہیں؟ ہمیں افسوس ہے۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا، آوازیں ماند ہو گئی، آیان کی ہنسی پیچھے رہ گئی، میری سانسیں کسی اور وقت میں قید ہو گئیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکی، صرف ایک جملہ بار بار ذہن میں گونجتا رہا، فراز اب نہیں رہا۔ جنازہ آیا، لوگ آئے، تعزیت ہوئی، کمرے میں خاموشی تھی، باہر صحن میں ماتم۔ میری ساس نے مجھے گلے لگا کر بس اتنا کہا، بیٹی، اب یہ گھر تمہارا بھی ہے اور تمہارا بیٹا بھی ہمارا خون ہے۔ عدت شروع ہو چکی تھی،
میں سیاہ کپڑوں میں بند کمرے میں آیان کو گود میں لیے بیٹھتی تو فراز کی ہر بات، ہر لمحہ، ہر وعدہ جیسے ہوا میں معلق ہو کر میرے گرد منڈلاتا۔ کئی دن گزرے۔ ایک دن اچانک موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے سنا، وہی آواز، زنیرہ، میں احمد بول رہا ہوں۔ میری سانسیں تھم گئی۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی میں بولا، مجھے سب خبر ملی اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ دماغ سن ہو چکا تھا۔ شام کو احمد کا ایک اور میسج آیا۔ میں نے شادی نہیں کی کیونکہ دل میں تمہاری جگہ تھی۔ اب اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کے لیے زندگی کا سہارا بن سکتا ہوں۔ میں نے ساس سے کہا، عدت کے بعد مائکے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی، بس کہا، یہ گھر اب بھی تمہارا ہے، بیٹا بھی ہمارا ہے، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ عدت کے دن خاموشی سے گزرنے لگے۔ آیان اب بھی میرے وجود کا مرکز تھا۔ جب وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر سوتا تو میں سوچتی، کیا میں اسے تنہا پال سکوں گی؟ کیا احمد صرف ہمدردی سے بات کر رہا ہے یا واقعی وہ ایک نیا در کھولنے کو تیار ہے؟ عدت کے آخری دن احمد نے پھر کال کی۔ اس بار میں نے سنا۔ بولا، میں تم سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، لیکن فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں تمہیں وقت دوں گا۔ میں نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، میں عدت مکمل ہونے کے بعد مائکے جا رہی ہوں۔ اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو رشتہ بھیج دینا۔ احمد نے صرف اتنا کہا، میں تیار ہوں، تم جب کہو میں حاضر ہوں۔ رات کو میں نے آیان کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کی۔ دل میں عجیب سا سکون آیا۔ کئی مہینوں بعد زندگی ایک طوفان سے گزر چکی تھی، لیکن شاید کہیں کوئی اور دروازہ کھلنے والا تھا۔ عدت مکمل ہونے کے بعد پہلی بار میں نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ کر گہری سانس لی۔ موسم بدلا ہوا سا لگا۔ آیان کی نیند تھوڑی بہتر ہو گئی تھی۔ میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ احمد سے وعدہ ہو چکا تھا اور میں نے خود کو ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار بھی کر لیا تھا۔ دوپہر کو بھائی آیا، وہی بھائی جس نے مجھے یونیورسٹی بھیجا تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ میرے لیے عزت اور اعتماد رہا۔ آیان کو گود میں لیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، چلو زنیرہ، سب تمہارے منتظر ہیں۔ میں نے خاموشی سے سامان سمیٹا، ایک بیگ، آیان کا بیگ، تو لپٹے ہوئے کپڑے اور دل میں ایک نئی امید۔ میں جیسے ہی باہر آئی، ساس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کہا، زنیرہ، تمہیں ابھی نہیں جانا، بھائی سے بات کرنی ہے۔ بھائی نے چونک کر پوچھا، خیریت ہے اماں جی؟ ساس نے نرمی سے کہا، آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، ذرا اندر آئیے۔ میں دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ اندر کمرے سے آنے والی آوازیں مدھم تھیں، لیکن چہرے پر بھائی کی بدلتی رنگت بتا رہی تھی کہ بات آسان نہیں۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا، آیان کو میرے ہاتھ سے لے کر پیار دیا اور پھر مجھے دیکھا۔ زنیرہ، اس کی آواز میں کچھ تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ اماں جی چاہتی ہیں کہ تم یہاں رہو اور حماد سے نکاح کرو۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ کیا؟ حماد سے؟ بھائی، یہ مذاق ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پھر کہا، حماد میرا دیور ہے، میں نے اسے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح دیکھا ہے، کیا تم سب یہ بھول گئے ہو؟ بھائی نے نظریں چرا لی۔ ساس نے کہا ہے کہ آیان کے لیے یہی بہتر ہے، وہ اسی گھر میں رہے گا، اپنے چچا کے سائے میں، اور تم بھی ایک محفوظ جگہ پر رہوگی۔ میری آواز بلند ہوئی، بھائی، میرے فیصلے کا اختیار کیا میرا ہے یا بس تم سب طے کرو گے؟ احمد کا کیا؟ وہ رشتہ بھیجنے والا ہے، میں اسے قبول کر چکی ہوں۔ اس بار بھائی نے سخت لہجے میں کہا، تم نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہو، اب یہ فیصلہ خاندان کے بڑوں نے کیا ہے، اور احمد کا نام بھی زبان پر مت لانا، وہ ہمارے گھر کے قابل نہیں۔ میں نے آیان کو گود میں اٹھایا اور روتے ہوئے کہا، مجھے تم سب کی عزت عزیز ہے، لیکن میری بھی کوئی مرضی ہے۔ میرا رشتہ حماد سے جوڑنا میری زندگی کا مذاق ہے، میں نہیں مانتی۔ اس دن بھائی مجھے ساتھ لے تو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ اگلے 2 دن تک گھر میں بات چھپی رہی۔ پھر اماں نے کہا، زنیرہ، سب تمہارے نکاح کی تیاری کر رہے ہیں، تمہارے انکار کے باوجود ہم نے مان لیا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اماں سے کہا،
تو میری مرضی کی کوئی قیمت نہیں؟ اماں بولی، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے زنیرہ، بیوہ عورت کو زمانہ سکون سے جینے نہیں دیتا، تمہیں یہ گھر ہی بچائے گا، حماد اب تمہارا سہارا ہے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا، جیسے جواب مانگ رہی تھی، کوئی سن نہیں رہا تھا۔ گھر کے ہر فرد نے یہ طے کر لیا تھا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، بغیر یہ جانے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی، میرے کپڑے سلوانے کے لیے بھیجے گئے، آیان کو نئے جھولے ملنے لگے، سب کچھ ہو رہا تھا جیسے میری زندگی میرے بغیر چلائی جا رہی ہو۔ میں نے اس رات احمد کو فون کیا، 1 بار 2 بار، پھر اس کی کال خود آئی۔ زنیرہ، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میری شادی طے کر دی گئی ہے حماد سے۔ احمد کی آواز ساکت ہو گئی، پھر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کہا تھا، ہاں، لیکن میری کہیں کوئی نہیں سن رہا۔ احمد نے کہا، تم کہو تو میں آ جاؤں، کورٹ میرج؟ زنیرہ، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے لمبی سانس لی، اب کچھ نہیں ہو سکتا احمد، اب فیصلے ہو چکے ہیں۔ احمد خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن مجھے یہ سب منظور نہیں۔ فون بند ہو گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آیان سو رہا تھا، میں جاگ رہی تھی، اور میرے ارد گرد فیصلوں کی زنجیر کس رہی تھی۔ نکاح کی تاریخ قریب آ رہی تھی، اور میرے اندر اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا سما تھا، جیسے کوئی نئی دلہن آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دلہن پہلے سے موجود تھی، بس اب اس کی قسمت دوبارہ سے لکھنے جا رہی تھی۔ 2 دن باقی تھے، میں نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ حماد کچن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس کے سامنے جا کر کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ وہ چونکا، پھر بولا، جی بھابی، میرا مطلب زنیرہ آپی، کہیے۔ میں نے کہا، حماد، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے لیے تم ہمیشہ بھائی کی طرح رہے ہو۔ یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہا، نہ میری مرضی سے، اس نکاح سے انکار کر دو۔ حماد نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر مسکرا کر بولا، میں کیوں انکار کروں زنیرہ؟ نکاح حلال رشتہ ہے، اور میں تو تمہیں پسند کرتا ہوں، ہمیشہ سے۔ میری سانسیں رک گئی، میں نے سنجیدگی سے کہا، حماد، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، آیان کی ماں ہوں۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے؟ وہ قریب آیا اور بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب مجبوری میں کر رہا ہوں؟ میں تو خدا سے تمہیں مانگ رہا تھا، اور اب جب یہ موقع ملا ہے، میں پیچھے کیوں ہٹوں؟ میں پیچھے ہٹی، آنکھوں میں سختی لیے کہا، یہ سب جو تم کہہ رہے ہو وہ ایک بھائی کی حیثیت سے قابل قبول نہیں۔ حماد نے طنزیہ ہنسی، لیکن اب میں صرف بھائی نہیں رہا زنیرہ، جلد تمہارا شوہر کہلاؤں گا۔ میں وہاں سے نکل آئی، کمرے کا دروازہ بند کیا، آیان کو گود میں لیا اور خود سے لڑنے لگی۔ باہر کی خاموشی کے پیچھے ایک تیز طوفان چھپا ہوا تھا، اور میں اس کی زد میں آ چکی تھی۔ اسی رات احمد کی کال آئی، زنیرہ، وقت بہت کم ہے، تم کہو میں آ جاؤں؟ کورٹ میرج کے لیے تیار رہو، بس ہاں کہہ دو۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، تم جانتے ہو نا احمد، میں تمہیں پسند کرتی تھی، لیکن اب سب کچھ بکھر چکا ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ بھاگ گئی تو لوگ صرف مجھے الزام دیں گے، آیان کا مستقبل ایک داغ بن جائے گا۔ احمد کی سانس بھاری ہو گئی۔ میں تمہاری بیٹی کو اپنا بیٹا مانتا ہوں زنیرہ، تم کہو تو سب کے سامنے رشتہ لے کر آ جاؤں۔ نہیں احمد، اب وقت گزر چکا ہے، سب کچھ خاندان کے فیصلوں سے طے ہو چکا ہے، میں تمہیں مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ فون بند ہوا، دل بند سا ہو گیا۔ اگلے دن نکاح کی رسم تھی، میرے ہاتھوں میں مہندی نہیں تھی، چہرے پر وہ دلہن والی چمک نہیں تھی۔ اماں نے کہا، زنیرہ، اب تم نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو، سب بھول جاؤ۔ مولوی صاحب آئے، نکاح پڑھوایا گیا، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میرے بھائی نے سر جھکا کر قاضی سے ہاں کروائی۔ میں نے بے جان لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ کاغذ پر دستخط کیے، قلم میرے ہاتھ میں کانپ رہا تھا، لیکن کمرے میں سب کے چہروں پر سکون تھا۔ صرف ایک میں تھی جو جانتی تھی کہ اس نکاح کے ساتھ میں نے اپنے اندر کے وجود کو دفن کر دیا ہے۔ نکاح کے بعد حماد نے میرے قریب آ کر کہا، مبارک ہو زنیرہ، اب تم میری ہو چکی ہو۔
میں نے نظریں جھکا لی، کچھ بولی نہیں۔ رات کو احمد کی ایک آخری میسج آیا، تم نے ہار مانی زنیرہ، میں نے نہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا اور رہوں گا۔ اگر کبھی پلٹنے کا دل کیا تو میں وہیں کھڑا ملوں گا جہاں تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ میں نے وہ پیغام پڑھا اور فون بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ حماد اب میرے سامنے ایک نئے رشتے کے روپ میں کھڑا تھا، رشتہ جسے سب نے حلال کہا لیکن میرے دل نے کبھی قبول نہیں کیا۔ دھوکے کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی اور میں اس کے سائے میں زندہ تھی۔ اگلے دن صبح رخصتی کی تیاری شروع ہو گئی۔ اماں میرے پاس آئیں، ہاتھ پکڑ کر بولی، زنیرہ سب کچھ بھول کر ایک نئی شروعات کرو، عورت کی زندگی سمجھو تو ہی سنورتی ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، کچھ باتیں دل میں ایسے اتر جاتی ہیں اماں جو کبھی بھولتی نہیں۔ کپڑے پہنے، زیور سجایا گیا، لیکن دل ویسا ہی سن تھا جیسے کمرے کی دیواریں۔ آیان میری گود میں سو رہا تھا، اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے میں نے سرگوشی کی، میری ہمت تم ہو بیٹا، تمہارے لیے ہی سب سہ رہی ہوں۔ حماد دروازے پر کھڑا تھا، وہ خاموش تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے کچھ چھپا رہا ہو یا شاید کچھ ظاہر ہونے والا ہو۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے آخری بار اپنے کمرے کی طرف دیکھا، وہی کمرہ جہاں میں نے خواب دیکھے تھے، جہاں میں نے آیان کو پہلی بار سینے سے لگایا تھا۔ اب میں ایک ایسے سفر پر تھی جس کی منزل میرے اختیار میں نہیں تھی، لیکن راستے شاید وہ کبھی میرے قدموں سے بدل جائیں۔ نکاح کے بعد چند دن تک گھر میں عجیب سا سکوت رہا۔ ساس کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی آیان کی طرف۔ حماد گھر سے زیادہ وقت باہر گزارنے لگا، میں صرف آیان میں پناہ ڈھونڈتی رہی۔ میرے کمرے کا ماحول وہی رہا، لیکن رشتے اب بدل چکے تھے۔ رخصتی کا دن طے ہوا۔ ساس نے مجھے کمرے میں بلا کر کہا، زنیرہ حماد شہر میں کام کرتا ہے، تمہیں وہیں لے جائے گا، الگ فلیٹ میں رکھے گا۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا، میں آیان کو ساتھ لے جا سکتی ہوں نا؟ انہوں نے نظریں چرائی، پھر آہستہ سے کہا، بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، کچھ دن تم اسے یہیں چھوڑ دو، ہم سب ہیں دیکھ بھال کے لیے۔ حماد کہہ رہا ہے کہ تم پہلے گھر کو سنبھالو، بعد میں بچہ لے آنا۔ میں سکتے میں آ گئی، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ آیان میرا بیٹا ہے، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ حماد شام کو آیا، میں نے فوراً بات کی، مجھے سنا ہے کہ تم آیان کو میرے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بولا، زنیرہ فلیٹ ابھی مکمل سیٹ نہیں ہوا، چھوٹا بچہ وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکے گا، تم کچھ دن اکیلی چلو، میں چند دنوں میں خود آیان کو لے آؤں گا۔ میں نے صاف کہا، یہ ممکن نہیں، آیان میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ حماد کے چہرے پر تناؤ آیا، زنیرہ فیصلہ ہو چکا ہے، اگر تم رخصتی چاہتی ہو تو یہی ہوگا۔ میں دروازے سے باہر نکل کر بھائی کو آواز دی، بھائی آیان میرے بغیر نہیں جا سکتا، آپ سب کیا چاہتے ہیں، میرا بچہ مجھ سے چھین لیں؟ بھائی خاموش تھا، صرف اتنا کہا، بیٹا یہ کچھ دنوں کی بات ہے، تمہارا سسرال ہے، تمہیں سمجھداری سے قدم رکھنا ہوگا۔ رخصتی کے وقت آیان میری گود میں تھا، میں نے کوشش کی کہ وہ میرے ساتھ چلے، لیکن حماد نے بھائیوں کے ساتھ مل کر زبردستی اسے ساس کی گود میں دے دیا۔ آیان چیخنے لگا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حماد نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، زنیرہ دیر ہو رہی ہے۔ میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا، آیان کی آنکھیں مجھ سے لپٹنے کے لیے پکار رہی تھیں، مگر میں بے بس تھی۔ راستے میں خاموش رہی۔ حماد نے بات کرنے کی کوشش کی، تمہیں سمجھنا ہوگا زنیرہ، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میں نے منہ موڑ لیا، مجھے صرف آیان چاہیے، باقی سب تم رکھ لو۔ شہر پہنچ کر وہ مجھے ایک فلیٹ میں لے آیا۔ فلیٹ نیا تھا، فرنیچر مکمل، کمرہ سجا ہوا، ہر چیز چمکتی ہوئی، لیکن میرے دل میں خالی پن تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میں نے حماد سے کہا، یہ سب تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم آیان کو الگ کرو گے تو میں کبھی یہ نکاح نہ کرتی۔ حماد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زنیرہ تم جذباتی ہو رہی ہو، میں تمہارے بیٹے کو واپس لاؤں گا، لیکن ابھی کچھ وقت دو۔ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ بات وقت کی نہیں، نیت کی ہے، مجھے تم پر شک ہونے لگا ہے۔ حماد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا،
تمہیں شک ہے؟ تم میرے نکاح میں ہو اور تمہاری زبان میں بداعتمادی ہے۔ میں نے کہا، رشتہ نکاح کا ہو یا بہن بھائی کا، اعتماد خود بنتا ہے، زبردستی نہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، باہر چلا گیا۔ میں رات بھر جاگتی رہی، آیان کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ فلیٹ میں سب کچھ تھا، صرف سکون نہیں۔ اور حماد، اب مجھے اس کی موجودگی میں وہ بے ساختگی محسوس نہیں ہوتی تھی جو رشتے میں ہونی چاہیے۔ ایک نئی جگہ، نئی زندگی، لیکن ممتا کا دل کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ آیان کے بغیر یہ سب بس ایک بند کمرہ تھا اور میں قید۔ صبح ہوئی تو فلیٹ میں روشنی پھیل چکی تھی، مگر میرے اندر کی تاریکی ویسے کی ویسی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر چائے بنائی، مگر پہلا گھونٹ بھی حلق سے نہ اترا۔ فریج میں سب کچھ تھا، مگر بھوک جیسے کہیں کھو چکی تھی۔ حماد واپس آیا، دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے پھر آیان کی بات چھیڑی، آج بھی کوئی خبر نہیں؟ اس نے مختصر جواب دیا، ابھی وقت نہیں آیا زنیرہ۔ میں نے کہا، وقت تو تمہارے لیے ٹھیک سے گزر رہا ہے، مگر میرے لیے ہر لمحہ اذیت ہے۔ آیان کی آواز، اس کی خوشبو، سب کچھ اندر سے نوچ رہی ہے۔ حماد نے چائے کا کپ رکھ کر کہا، زنیرہ، تمہیں اگر اس رشتے کو چلانا ہے تو سمجھوتا کرنا سیکھو۔ میں نے ٹھنڈی نظروں سے جواب دیا، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا پہلے ہی کر لیا ہے، اب مزید نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو میں نے اندر سے کنڈی لگائی، الماری کھولی، آیان کا ایک چھوٹا سا سویٹر نکالا اور خود سے لپٹا لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ صرف بچہ نہیں تھا، میرا وجود تھا، اور میرا وجود اس فلیٹ میں نہیں، کہیں اور قید تھا۔ فلیٹ میں آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ماحول کا مزاج بدلنے لگا۔ حماد کی باتوں میں ایک عجیب سا بدلاؤ محسوس ہونے لگا۔ وہ نہ آیان کا ذکر کرتا، نہ گھر واپس لے جانے کی بات۔ ہر شام دیر سے آتا، کبھی خوش مزاج، کبھی بے حد سنجیدہ۔ میں دن بھر فلیٹ میں اکیلی رہتی، کھڑکی سے باہر گزرنے والی ٹریفک کو دیکھتی، کبھی فون پر آیان کی پرانی ویڈیوز چلا کر آنکھیں نم کرتی، پھر خود سے کہتی، چند دن اور پھر میں واپس چلی جاؤں گی۔ ایک شام جب حماد آیا تو خلاف معمول چپ نہیں تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی کہنے لگا، زنیرہ، تم جانتی ہو تمہارے جیسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں چونکی، پہلی بار اس کے لہجے میں ایسی بات سنی تھی جس نے دل میں عجیب سی چبھن پیدا کی۔ میں نے جواب دیا، ایسی باتیں نہ کرو حماد، مجھے عجیب لگتی ہیں۔ وہ ہنسا، عجیب کیوں لگتی ہیں؟ تم میری بیوی ہو، اب میں تمہاری خوبصورتی کی تعریف بھی نہ کروں؟ میں نے نظریں چرائیں۔ یہ رشتہ تم نے خود چنا، میں نے نہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ پاس آ بیٹھا، میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی۔ میں فوراً پیچھے ہوئی۔ حماد، دور رہو۔ حماد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، زنیرہ، مجھے تمہارے کردار سے کوئی شکایت نہیں، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا، میں تم سے صرف نکاح نہیں، محبت بھی چاہتا ہوں۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ میں اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ تم مجھے کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ میں نے خود کو چھڑایا، کیونکہ میں تمہیں کبھی اپنا شوہر مان ہی نہیں سکی۔ تم میرے شوہر کے چھوٹے بھائی تھے، رہو گے۔ تمہاری نیت پر شک تبھی ہوا جب تم نے آیان کو مجھ سے الگ کیا۔ حماد نے طنز لہجے میں کہا، تمہیں میرے حسن نظر سے مسئلہ ہے تو سن لو، میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ تم جیسی عورت میرے ہاتھ آ جائے یہ کم نصیبی نہیں۔ یہ سنتے ہی میرا صبر ختم ہو گیا۔ میں آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں نے تمہیں بھائی مانا تھا، تم کیا نکلے؟ کم از کم تمہیں میرے شوہر کی قبر کا تو لحاظ ہونا چاہیے تھا۔ حماد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے اٹھا، میری طرف بڑھا، زنیرہ، اب تم مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ گی کہ تم کیا ہو؟ میں نے تمہیں بیوی بنا کر گناہ نہیں کیا۔ میں دروازے کی طرف بڑھی اور بلند آواز میں کہا، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا، میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گی۔ اس نے میری بات پر ہنسی اڑائی، کیا کرو گی؟ دروازہ بند کر دوں گا، کون سنے گا تمہاری چیخ؟ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور پورے زور سے چیخا، باہر نکلو میرے کمرے سے، ورنہ کچھ ایسا ہوگا جو تمہیں یاد رہے گا۔ حماد چند لمحے ہکا بکا کھڑا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔
میں نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ بستر پر بیٹھ کر میں کانپ رہی تھی، ہاتھوں کی لرزش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جسے گھر والوں نے میرا نیا سہارا سمجھا تھا، اور اب وہ میری ممتا پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد میرے وجود پر بھی نظر رکھ رہا تھا۔ کمرے میں رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی، کنڈی بند تھی لیکن دل بے چین۔ حماد کے رویے نے جو درار ڈالی تھی وہ مکمل شگاف میں بدلنے لگی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آیان کی آوازیں یاد آتی رہیں، ہر گھڑی ایک ہی سوچ نے جکڑا رکھا، یہ سب کب ختم ہوگا؟ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے جب اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں چونکی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ دستک رکتی پھر تیز ہو جاتی۔ زنیرہ، دروازہ کھولو۔ حماد کی آواز تھی۔ میں نے کہا، نہیں کھولوں گی، تم جا چکی ہو اپنی حد سے، اب کوئی بات باقی نہیں۔ اچانک خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد میں نے دروازے کی کنڈی مزید مضبوطی سے چیک کی۔ اس کے فوراً بعد کسی چابی کی آواز سنائی دی۔ مجھے ہوش آیا کہ فلیٹ کا ایک ماسٹر کی بھی کاپی حماد کے پاس ہوگی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، میری آنکھیں پھیل گئی۔ حماد کے ساتھ 3 انجان مرد اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر اجنبیت نہیں، درندگی لکھی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یہ کون ہے؟ حماد، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حماد نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زور سے کہکا لگایا، شرم؟ زنیرہ، تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں بیوی بنا کر عزت دوں گا؟ تم تو میرے لیے بس… وہ رکا، آگے بڑھا اور صفاقی سے بولا، بس یہ خوبصورت چڑیا ہو۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے اپنایا تھا کہ تمہیں اچھے داموں بیچ سکوں۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا؟ ایک آدمی نے قریب آ کر کہا، یہی ہے نا؟ یہی وہ لڑکی ہے؟ حماد نے سر ہلایا۔ ہاں، یہی ہے۔ خوبصورت، نرمی سے بولتی ہے اور اب بالکل تنہا ہے۔ میری زبان بند ہو گئے لیکن آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں چیخی، تم پاگل ہو گئے ہو، میں تمہاری بیوی ہوں۔ حماد نے مکروہ انداز میں کہا، بیوی؟ یہ نکاح صرف کاغذ پر تھا زنیرہ، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا تھا، مجھے تو بس موقع چاہیے تھا، اب تم میرے لیے صرف ایک سودا ہو۔ ایک اور شخص نے کہا، حماد، وقت ضائع مت کر، ہمیں لے جانا ہے۔ میں کمرے کے کونے میں جا کھڑی ہوئی، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری مدد کر، یا رب میری عزت بچا۔ کمرے میں 3 مرد میرے گرد دائرہ بنائے کھڑے تھے، ان کی نظریں میرے وجود کو نوچنے لگی تھیں۔ حماد کی مکروہ مسکراہٹ مزید صفاق ہوتی جا رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگی آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے بچا لے، میری عزت تیری امانت ہے۔ اچانک دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے سب کے قدم رک گئے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور 2 لوگ اندر داخل ہوئے، احمد اور میرا بھائی۔ حماد کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ میں بے یقینی سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ احمد کے ساتھ میرا سانس پھنس گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، صرف شکر کے احساس نے جیسے سب جکڑ لیا۔ احمد نے اندر قدم رکھتے ہی بلند آواز میں کہا، پولیس راستے میں ہے، کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، تم سب کے سب پکڑے جا چکے ہو۔ میرا بھائی غصے میں آگے بڑھا، حماد کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے ٹکرا دیا۔ تم نے زنیرہ کے ساتھ یہی کرنا تھا؟ میں نے اپنی بہن تمہارے بھروسے پر تمہارے حوالے کی تھی۔ حماد چیخنے لگا، مجھے چھوڑو، تمہیں نہیں پتا یہ عورت، یہ خود… بھائی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ چپ کر، اگر احمد وقت پر مجھے سب نہ بتاتا تو آج ہم سب ایک اور جنازہ اٹھا رہے ہوتے۔ احمد نے موبائل نکالا اور آواز اونچی کی۔ سب کے سامنے ایک ریکارڈنگ چلنے لگی۔ کل رات آ جانا، لڑکی تیار ہے، مزاحمت کرے گی لیکن سمجھ جائے گی، تم لوگ اپنا کام کر کے چلے جانا۔ وہی حماد کی آواز تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حماد کے ساتھی بوکھلا گئے۔ ایک نے دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی لیکن احمد نے اسے دبوچ لیا۔ بھائی نے دوسرے کو پیچھے سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ایس ایچ او نے ایک نظر زنیرہ پر ڈالی، پھر حماد اور اس کے ساتھیوں کو ہتھ کڑیاں لگا دی گئیں۔
حماد نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن احمد نے کہا ایک لفظ اور بولا تو میں سب کچھ عدالت میں سامنے لے آؤں گا اور تمہیں سزائے موت سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ پولیس نے حماد اور باقی تینوں کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا۔ کمرہ خالی ہونے لگا۔ میں اب بھی کونے میں بیٹھی تھی، کانپ رہی تھی۔ بھائی میرے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرا ہاتھ تھاما۔ زنیرہ، میں شرمندہ ہوں، ہم سب نے تمہیں اندھوں کی طرح ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو درندہ تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، آیان کہاں ہے؟ بھائی نے کہا، بالکل محفوظ ہے، امی کے پاس ہے، کل صبح تم دونوں کو واپس لے جاؤں گا۔ احمد ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نظر تھی، بغیر کسی شکایت کے، صرف ایک احساس، جیسے سب کہہ رہی ہو تم ٹھیک ہو، بس یہی کافی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تم کیسے پہنچے احمد؟ وہ آہستہ سے بولا، میں حماد کو جانتا تھا، بہت پرانا دوست رہا ہے۔ جب تم نے مجھے انکار کیا تو میں نے پیچھے ہٹنا قبول کر لیا، لیکن دل سے ہارا نہیں۔ جب تمہارا رویہ اور خاموشی مجھے کچھ اور بتا رہی تھی، میں نے خود سے تحقیق شروع کی۔ بھائی نے بات مکمل کی، اور جب احمد نے اس کی کال ریکارڈنگ سنائی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر پولیس کو اطلاع دی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، کاش میں اس نکاح کے وقت تم دونوں کی بات مان لی تھی۔ احمد نے کہا، نہیں زنیرہ، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، غلط وہ لوگ تھے جنہوں نے تمہاری مرضی کا احترام نہیں کیا۔ رات دیر تک فلیٹ میں خاموشی چھائے رہی۔ میں بستر پر بیٹھ کر صرف اتنا سوچتی رہی کہ جب اللہ کے دروازے پر ہاتھ اٹھتے ہیں تو دروازے کھلتے ضرور ہیں، وقت پر، اور آج نجات کا دروازہ بھی وقت پر ہی کھلا تھا۔ فلیٹ خالی ہو چکا تھا۔ کمرے کی دیواریں اب گواہ تھیں اس خوف کی جسے میں نے اپنے وجود میں سہا۔ پولیس کارروائی، تھانے کے چکر، عدالت کی فائلیں، سب کچھ بہت تیزی سے ہوا، جیسے زندگی ایک لمحے میں بدل گئی ہو۔ میرے بھائی ہر پیشی پر میرے ساتھ کھڑے ہوتے۔ عدالت میں میری گواہی، احمد کی ریکارڈنگ اور پولیس کی رپورٹ، سب نے ایک بات صاف کر دی، نکاح کے پردے میں میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ جج نے حماد کو ریمانڈ میں بھیجتے ہوئے کہا، یہ عورت مظلوم نہیں، باہمت ہے، جس نے ظلم کے خلاف زبان اٹھائی اور قانون کو اپنا سہارا بنایا۔ عدالت سے نکاح باطل کا فیصلہ آنے کے بعد میرے اندر ایک خاموش سی جیت کا احساس جاگا۔ میں نے کسی سے بلند آواز میں کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں کورٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو ہر قدم مجھے اپنے وجود کی گواہی محسوس ہوا۔ وہ زنیرہ جسے برسوں پہلے چپ رہنے کی تربیت دی گئی تھی، اب خود کے لیے بول چکی تھی، اور دنیا نے سنا بھی۔ گھر لوٹی تو اماں نے چپ چاپ میرے ہاتھ تھامے، کچھ کہا نہیں، صرف آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، اب کسی اور زنیرہ کو یہ سب نہ سہنا پڑے، یہی دعا کرے اماں۔ احمد کا رشتہ آنا میرے لیے ایک امتحان تھا، لیکن ایک موقع بھی امتحان اس لیے کہ میں دوبارہ کسی مرد کے رشتے پر اعتماد کر سکوں یا نہیں، اور موقع اس لیے کہ میں خود سے کیے وعدے کو نبھا سکوں۔ نکاح کی شام جب میں سفید سادہ لباس میں بیٹھی تھی، کوئی سجاوٹ، کوئی رسم و رواج دل کو پریشان نہیں کر رہے تھے، سب خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں اعتماد کی گونج تھی۔ اب میرا نام کسی کی مرضی سے نہیں جڑا، میری اپنی مرضی سے جڑا تھا، اور یہی سب سے بڑی جیت تھی۔ زندگی اکثر وہ سوال دوبارہ پوچھتی ہے جن کے جواب ہم ایک بار دے چکے ہوتے ہیں، لیکن انداز بدل جاتا ہے، منظر نیا ہوتا ہے، اور پرکھنے کا طریقہ مختلف۔ میری زندگی نے بھی مجھے وہ سب کچھ دکھایا جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، مگر آج جب میں احمد کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے آیان کو اپنی کتابیں سنبھالتے دیکھتی ہوں تو دل کہتا ہے یہی تو ہے اصل سکون۔ احمد میری زندگی میں لوٹا تو صرف شوہر نہیں، ایک باپ بن کر آیا، ایسا باپ جو صرف لفظوں سے نہیں، عمل سے اپنے رشتے کی پہچان کراتا ہے۔ آیان اب 6 سال کا ہو چکا ہے، اسکول سے واپسی پر سیدھا احمد کے گلے لگتا ہے، اور احمد بھی ہر روز دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کرتا ہے۔ اس دن آیان نے اسکول کا ایک فارم لا کر مجھے دیا جس پر والد کے خانے میں احمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، بیٹا تم نے یہ خود لکھا؟
اس نے کہا ہاں مما، ٹیچر نے کہا تھا پاپا کا نام لکھو، تو میں نے احمد بابا کا لکھا۔ میرے پاپا تو یہی ہے نا؟ میں نے احمد کی طرف دیکھا، اس نے صرف سر جھکا کر مسکرا دیا۔ رات کو میں نے کہا احمد، تم نے ایان کو اپنا مانا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ وہ بولا زنیرہ، رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، وقت، احساس اور اعتبار سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں نے ایان کو تب اپنایا جب وہ صرف ایک شیر خوار تھا، اور تب سے آج تک مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ میرا بیٹا نہیں۔ یہ بات احمد نے ایسے کہی جیسے کوئی مرد نہیں، ایک سایہ بول رہا ہو، ایک سایہ جو دن کی دھوپ اور رات کی سردی دونوں میں ساتھ رہتا ہے۔ ہمارے محلے میں اکثر عورتیں آتی تھیں، کچھ دعائیں دینے، کچھ مشورے۔ ایک دن محلے کی فریحہ آنٹی آئیں اور بولی بیٹی، تم بہت خوش نصیب ہو، آج کل ایسے شوہر اور باپ کہاں ملتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے میرا امتحان لیا، لیکن انعام بھی دیا۔ امی اکثر کہتی تھیں زنیرہ، ہم نے غلطی کی کہ تمہاری مرضی کو نہ سمجھا۔ آج احمد کو دیکھ کر دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ بیٹی صحیح جگہ ہے۔ احمد نے میری تعلیم کا خواب بھی پورا کرنے میں مدد دی۔ میں نے BA مکمل کیا اور اب ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں، وہی اسکول جہاں ایان پڑھتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تینوں ایک ساتھ گھر آتے ہیں، راستے میں آئس کریم لیتے ہیں، اور میں دل ہی دل میں اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتی ہوں۔ ایک دن احمد نے مجھے کہا زنیرہ، تم آج بھی وہی ہو جو یونیورسٹی میں تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ اب تمہارے لفظوں میں اعتماد ہے اور آنکھوں میں روشنی۔ میں نے جواب دیا اور تم وہی ہو جسے میں نے نظر انداز کیا تھا، لیکن آج اللہ نے مجھے واپس دیا، بہتر صورت میں، بہتر نیت کے ساتھ۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بھی بدلتے دیکھا، وہ اب بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایک دن بھائی نے ایان کو گود میں لیا اور کہا بیٹا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو سمجھ لینا کہ ہم سب قصوروار تھے، لیکن ہم نے اپنی بہن کو کھونے نہیں دیا، یہ ہمارا فخر ہے۔ احمد نے کہا آپ نے اپنی بہن کو اس قابل بنایا کہ وہ خود بول سکے، باقی راستہ ہم دونوں نے مل کر طے کیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں رشتہ وہ ہوتا ہے جو دکھ میں کندھا بنے، چپ میں آواز بنے اور تکلیف میں پناہ۔ احمد نے ہر رشتے کی وہ مثال قائم کی جو شاید خون کے رشتے بھی نہ دے سکے، اور آج جب میں ایان کو احمد کے ساتھ سائیکل چلاتے دیکھتی ہوں، ان کی ہنسی سنتی ہوں، تو دل کہتا ہے میرے بیٹے کو باپ ملا ہے اور مجھے ایک سچا ساتھی۔ میں اب دوسروں کی کہانی نہیں سنتی، اپنی کہانی سناتی ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ سچ ہے جو ہر لڑکی کو جاننا چاہیے۔ اپنی آواز سنو، اپنی مرضی کو اہمیت دو، اور وقت پر بولنا سیکھو۔ اور اس کہانی کے آخر میں میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا سیکھو، کیونکہ خاموشی اکثر سب کچھ چھین لیتی ہے۔ رشتوں کی اصل پہچان احساس، اعتبار اور سچائی سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف خون کے رشتے سے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔